پہلے تو آداب تسلیمات کہ آپ تمام لوگوں نے وقت نکالا اور یہاں پر آئے اور انتظار بھی کیا. سب سے پہلے تو یہ کہ انجمن ترقی اردو کی جانب سے آج احساس شخصیت جناب افتخار عارف صاحب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور ہمارے سامنے ان کی کلیات سخن افتخار بھی اس وقت موجود ہے جو ہندوستان انجمن ترقی اردو ہند کے ذریعے شائع ہو چکی ہے. اس خبر پر مسرت کے ساتھ آج نوروز کا پہلا دن بھی ہے، تو اس کی بھی مبارکباد. اور جہاں نوروز کے پہلے دن آج آمد بہار کا اعلان ہے، وہیں چمن شعر و سخن میں بہار پر افتخار نے اپنے 80 برس مکمل کر لیے ہیں، اور اس کی جناب افتخار عارف صاحب کو بہت بہت مبارکباد، بہت دلی مبارکباد. اس کی دلیل خود جناب افتخار عارف کا کلام اور ان کا نام ہے کہ جو لگ بھگ نصف صدی سے ادبی نشستوں سے لے کر ہمارے گھروں میں ہونے والے تذکروں کی زینت بنا ہوا ہے. اگر ہم خود اپنی بات کریں تو بچپن میں جب آیات قرآنی یاد کرائی گئی تھیں تو اس کے ساتھ ساتھ مہر دونیم کی نظمیں بھی یاد کرا دی گئی تھیں، اور یہ یقیناً اس شعر کا عکاس ہے کہ دعائیں یاد کرا دی گئی تھیں بچپن میں، سو زخم کھاتے رہے اور دعا دیے گئے ہم. اس سے قبل کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، ہماری فہرست میں جو نام ہیں ہم ایک دفعہ ان تمام لوگوں کا نام اپنی زبان پہ لے آئیں. ان کا تعارف کرانا تو نہ ہماری اوقات نہ حیثیت، اور ان کا تعارف کرانا تو آفتاب کو شمع دکھانا ہوگا، لہٰذا ہم صرف نام لیے دیتے ہیں. جناب سیدہ سیدین حمید صاحبہ، راجہ مظفر علی صاحب آنے والے تھے، وہ غالباً کچھ دیر میں آئیں گے. ڈاکٹر علی بیات صاحب بھی آنے والے ہیں، سید نقوی صاحب بھی آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ یہاں پر ہیں وہ جناب اخلاق احمد آہن صاحب، پروفیسر عباس رضا نیر جلال پوری صاحب، اطہر فاروقی صاحب، جناب انیس اشفاق صاحب بھی موجود ہیں، اور خاص طور پہ افتخار عارف صاحب. یقیناً ہم ہی میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسماں کے ہوتے ہوئے، جناب افتخار عارف صاحب. اس سے قبل کہ یہ گفتگو آگے بڑھے یا ہم کچھ اور کہیں، ہماری گزارش جناب اطہر فاروقی صاحب سے ہے کہ جن کی رہنمائی کے بغیر یہ کتاب اپنی اس شکل منظر عام تک نہ آتی. جناب اطہر فاروقی صاحب. سب سے پہلے تو جو تمام معززین یہاں موجود ہیں ان کا شکریہ اور استقبال، اور بہت سارے لوگ نہیں آئے جو ابھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہوں گے، تو ان کے آنے تک بھائی یہ عزت. یہ فراز صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ فراز صاحب جی مجھے بھی آ رہی ہے. جی جناب فراز صاحب. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل صاف آ رہی ہے. ہاں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا شرکا کے نام بتا دیجئے ایک بار پھر سے. جی ضرور. ہم ایک دفعہ آپ کو فہرست بھیج دے رہے ہیں. نہیں ایسے ہی بول دیجئے. جی اچھا. سیدین حمید صاحبہ ہیں، ڈاکٹر علی بیات صاحب ابھی آئیں گے، سید نقوی صاحب بس آ گئے، اخلاق احمد آہن صاحب ہیں، یاسر جمال صاحب بھی آنے والے ہیں، آپ ہیں، اور عباس رضا نیر جلال پوری صاحب. جی تو میں اس گفتگو میں نہیں شریک ہوں گا، سوری، میں اس گفتگو میں شریک نہیں ہو سکتا، معافی. تو اس کو جناب ہم شروع کرتے ہیں. تو یہ بہرحال ہم سب کے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ آج جناب افتخار عارف صاحب جن سے اس صدی کی شاعری منسوب ہوگی نے اپنی زندگی کے 80 سال مکمل کر لیے، اور آج ہم ان کے 80 سال کا جشن یہاں منا رہے ہیں. اور اس موقع پہ انجمن ترقی اردو ہند نے ان کا کلیات سخن افتخار کے عنوان سے شائع کیا ہے. یہ کلیات پاکستان سے بھی چھپا ہے، اور ہماری دوست حوری نورانی صاحبہ نے شائع کیا ہے، اور بڑی محبت اور
جتنی کوشش وہ کر سکتی تھی اس کو اچھے سے اچھے طریقے پہ شائع کرنے کی وہ انہوں نے کی ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ان سے اچھا شائع کیا ہے یا ان جیسا شائع کیا ہے، مگر ہم نے کوشش بہت کی ہے کہ ممکن حد تک ہم انجمن کا وہ بھرم رکھ سکے کہ افتخار عارف صاحب نے ہمیں یہ اجازت دی کہ ہم ان کا کلیات شائع کریں. اس سے 1 سال پہلے ہم نے ان کا ایک شعری مجموعہ بھی شائع کیا تھا. تو یہ اب افتخار بھائی کے بارے میں کچھ بولنا، اور جب افتخار بھائی موجود ہوں، جیسا میں ابھی شروع میں کہہ رہا تھا کہ وہ قصہ مجھے یاد ہے کہ افتخار بھائی کو جو پہلی نوکری ملی تھی، یا جو بڑی ایک اچھی نوکری سے دوسری بڑی نوکری ملی تھی، وہ صحیح تلفظ کی وجہ سے ملی تھی. تو اب ظاہر ہے کہ میں صحیح تلفظ تو کر نہیں سکتا، مجھے اپنی حد بندی کا احساس ہے. تو ایسے میں سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی جو کہتے ہیں کہ کم بولے تو کم بولے گا تو آدمی کی جہالت چھپی رہے گی. لیکن بہرحال یہ ایک موقع ہے کہ اس وقت ہم افتخار بھائی کا جشن منا رہے ہیں، اور ہندوستان میں مجھے امید یہ ہے کہ جس طرح شاید اس نئی نسل کو نہیں پتا ہے، جو یہ پچھلے 20 سال 25 سال میں یہاں بڑی ہوئی ہے، کہ جب مہر دونیم یہاں شائع ہوئی تھی تو کیسا اس کا شہرہ تھا، اور کیسی وہ لوگوں کو وہ شاعری یاد تھی. اور میں خیر یہ کہنا تو شاید بہت بڑبولا پن ہوگا کہ میں شرط لگا سکتا ہوں، مگر یہ مشکل ہے کہ مہر دونیم کی کوئی نظم یا کوئی غزل ایسی ہو جس کا کوئی نہ کوئی حصہ مجھے یاد نہ ہو، چاہے وہ بہت بہت طویل بہروں کی نظمیں ہوں، وہ جو ہے سرفراز سر بریدہ بازو سمیت شہر کی وسیل پر لٹک رہے ہیں، اور ہر طرف سکون ہے، سکون ہی سکون ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں. مجھے امید یہ ہے کہ وہ ہماری نسل نے جس نے داغ کو نہیں دیکھا، جب ہم بچپن میں استادوں کے پاس جاتے تھے کہ آپ صاحب اردو پڑھا دیجئے، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا دیوان داغ یاد کرائیے. تو دیوان داغ یاد کرنا اس زمانے میں معیار تھا. تو اس نسل نے جس نے دیوان داغ یاد نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ زبان بدلتی ہے، تو اس نسل کے لیے پہلے مہر دونیم تھی، اور اب یہ سخن افتخار ہمارے ہاں موجود ہے. انجمن نے اس کو شائع کیا ہے، اور پاکستان کے مقابلے ہم نے اس کی قیمت آدھی سے بھی بہت کم رکھی ہے. تو میں امید یہ ہے کہ یہ ہر اس گھر میں پہنچ جائے گا جہاں لوگ افتخار بھائی سے محبت کرتے ہیں، جہاں وہ شاعری سے محبت کرتے ہیں، افتخار بھائی کی شاعری کو پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں سننا چاہتے ہیں، اور اس شاعری کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ درخواست کروں گا کہ آج کے شرکا اس موقع پہ جو کچھ ان کے ذہن اور دل میں افتخار بھائی کے لیے اچھی سے اچھی باتیں ہیں، نہ صرف وہ کہیں بلکہ ہم سب مل کے افتخار بھائی سے بھی یہ درخواست کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کا کلام سن سکیں. تو اب جناب علی فراز رضوی صاحب، اب مائک، پوڈیم، دنیا، یہ سب آپ کے حوالے. اور تلفظ کی اگر غلطی آپ نے کی تو گردن زدنی بھی آپ ٹھہریں گے. تو اب آپ جانیں. اور آج کے ہمارا تو حال بہرحال یہی ہے کہ سر تسلیم خم ہے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ اطہر صاحب آپ کا تمام تر باتوں کا. اب طریقہ بھی یہ تھا اور ہونا بھی یہ چاہیے تھا کہ بزرگوں کو آواز بعد میں دی جاتی، مگر مجبور ہیں. ہماری گزارش سب سے پہلے جناب سیدان حمید صاحبہ سے ہے، کیونکہ ان کو کچھ مصروفیت کی وجہ سے ابھی ایک جگہ اور جانا ہے، لہٰذا سب سے پہلے اس بزم کا آغاز انہی کے نام سے کیا جائے گا. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی فراز صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ آ رہی ہے اور مکہ مدینے تک جا رہی ہے. اچھا، میں سب سے پہلے تو آپ سے معذرت اس لیے چاہتی ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر میں کینیڈا جانا ہے، کیونکہ میری بہن کی تعزیتی میٹنگ وہاں ہو رہی ہے. اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ میں افتخار صاحب کا کلام سنوں
جو کہ میری زندگی کا بہت ہی ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو ڈسکرائب کرنا بہت مشکل ہے، مگر میرے ہاتھ میں اس وقت سب سے پہلے تو میں انجمن ترقی اردو کو بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنا اس کام کا چیلنج اٹھایا اور ایسے وقت اٹھایا جبکہ ایک بہت مبارک موقع، یعنی افتخار صاحب کی سالگرہ کے دن انہوں نے یہ زوم پلیٹ فارم پہ ہم لوگوں کو سب کو اکٹھا کیا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت افتخار عارف صاحب کی مہر دونیم ہے، جو کہ حسینز، جو بہت مشہور بک، کتابوں کی بہت عالیشان اور بہت مشہور کتاب لندن میں تھی، جس کو 2 لوگ رن کرتے تھے، افتخار صاحب کے دوست تھے، ایک تو شاہد حسین اور دوسرے یاسمین ان کی بیگم۔ اب وہ برسوں لندن رہ کے اب وہ اسلام آباد منتقل ہو گئے ہیں۔ تو یہ کتاب افتخار صاحب کے ہاتھ سے انسکرائبڈ ہے اور میری زندگی کا ایک بہت ہی پریشس ڈاکیومنٹ ہے جو میں ہمیشہ ٹریجر کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے افتخار صاحب کی اجازت سے ان کی کچھ نظمیں، جو اس وقت میرے ہاتھ میں جو دوسری کتاب ہے وہ ہے افتخار صاحب کی انگریزی میں ترجمے، written in the season of fear، اور یہ آکسفورڈ نے شائع کی ہے، اور اس کے بعد کی جو ان کے انتھولوجیز ہیں وہ سب میری لائبریری میں ایک بہت معتبر مقام پہ میں نے سب رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہماری زندگی میں افتخار صاحب کا کلام جو ہے وہ خاص طور سے میں اپنے پرسنلی اپنے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک تو ان کی جو ڈگنیٹی آف ہز پوئٹری، ان کا ڈکشن، ان کی ایکسپریشن، ان کے خیالات، یہ سب تو اس کے بارے میں آپ لوگ اچھی طرح سے ایکسپریس کریں گے اور یقیناً اس کے بارے میں بہت کچھ بات ہوگی، مگر میرے لیے جو ان کی ساری واقع کربلا سے متعلق جتنا ان کا کلام ہے، تو وہ میرے لیے اس کو ہر سال ایک 10 دن عشرے کے اور اس کے بعد چہلم تک وہ کلام جو ہے وہ ہم کو تقریباً کہتی ہوں زندگی اس وقت جو ہم جس قسم کے ہم چیلنجز کے ساتھ روبرو ہیں اپنے خطے میں، اپنے ملک میں، اور آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں اور پورا ساؤتھ ایشیا اس سے واقف ہے، اس میں ہم کو ایک کرج دیتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں ہوپلیسنس نہ لے کے آئیں، اور اتنا بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے افتخار صاحب کے کلام سے وہ ہم اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو میرے لیے اس سے زیادہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ الفاظ میں افتخار صاحب کے ہی لہجے میں اور انہی کی ادائیگی، ابھی میں چند دن پہلے امروہہ گئی تھی، وہاں بذات خود افتخار صاحب تشریف نہیں لا سکے، یوم ولادت حضرت علی کے موقع پر ان کا اسکرین پہ جس طرح سے لوگوں نے ان کو ریسیو کیا، امروہہ کے لوگوں نے، حالانکہ بہت مشکل ہوتا ہے ایک اسکرین پہ ہزاروں کے مجمع نے ان کو سراہا، اپریشیٹ کیا، تو اس کا مطلب جو انہوں نے جو امپریشن اور انہوں نے جو ایکسپریشن اور انہوں نے جو ہم لوگوں کے دل پہ جو گہرا نقش چھوڑا ہے، اس کے لیے ہماری ووکیبولری بہت ہی انسفیشینٹ ہے اور ہمارے پاس وہ الفاظ ہے نہیں۔ تو میرے لیے افتخار صاحب ایز اے پرسن، جو ہماری ایک پرانا رشتہ، پرانی دوستی ہے، جو کہ مجھے اب تک یاد ہے صدیق بھائی کے وسیلے سے، پروفیسر گوپی چند نارنگ کے وسیلے سے، شارف بھائی کے، کتنے لوگوں کی یاد آتی ہے جب ان کا خیال آتا ہے جب آپ تشریف لاتے تھے، اور اب تو خیر جیسے کہتے ہیں کہ راستے بند کیے دیتے ہیں دیوانوں کے، تو اب تو ہم چاہے زندگی ہو یا موت ہو، ہم لوگ جانا ہی آنا بہت مشکل ہو گیا ہے، پھر بھی مجھے امید ہے کہ آئیں گے، اور جب ان کا کلام کسی مشاعرے میں لوگ ان کے سامعین سنیں گے تو ایک دم سے مشاعرے کا سٹینڈرڈ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ تو بس میں اتنی بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتی ہوں، اینڈ آئی لک فارورڈ کہ جتنی دیر میں رک سکی، جب مجھے کافی تیاری کرنی ہے
تو میں آپ کے ساتھ رہوں گی اور آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے میں بہت ہی کین ہوں، اور آپ سب کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موقع پہ یاد کیا۔ بہت بہت شکریہ سیدہ صاحبہ آپ کا، اور آپ نے اتنی مصروفیات کے درمیان وقت نکالا، اس کے لیے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ یقیناً افتخار عارف صاحب کی شاعری زندگی کے تمام مراحل، تمام موقعوں پر کہیں نہ کہیں سے آپ کے ذہن میں اتر آتی ہے۔ ہماری زندگی میں غالباً ہی کوئی ایسا شخص ہو، یا شاید ہی ایسا کوئی شخص ہو کہ جس کی زبان سے ہم نے افتخار عارف کے کلام میں سنے۔ بہرحال اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ سعید نقوی صاحب اس وقت موجود ہیں۔ سعید نقوی صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بالکل ہی آخری وقت میں وہ بات بھی ہوئی تھی، اور یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کیسے بھی کسی بھی صورت ہم آپ کے بیچ آ جائیں گے۔ اور پھر افتخار عارف صاحب کا وہی شعر کہ ہم کہیں بھی ہوں چلے آئیں گے، شام ہو جائے تو گھبرانا نہیں، اسی شعر کے ساتھ جناب سعید نقوی صاحب سے ہماری گزارش ہے۔ دوستوں معاف کیجیے گا، میں جب آپ کا پروگرام شروع ہو رہا تھا، جو وقت مجھے دیا گیا تھا، اس وقت اتفاق سے میں ابھی 15 دن پہلے اسپتال سے نکلا، اور آج ہی ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک ڈبل چیک کے لیے گویا بلایا تھا، تو وہاں سے دوڑا ہوا میں آیا ہوں، اور بالکل دماغ میں افتخار عارف کو میں نے سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن آیا کچھ اور۔ ہم بھی چلتے ہیں ایک حشم لے کر، دستہ داغو پیش غم لے کر، دست کش نالا پیش رو گریا، آہ چلتی ہے یہاں علم لے کر۔ اب یہ میر تقی میر ہے، لیکن جہاں جہاں میں میر تقی میر کو واقع کربلا سے امیجز لیتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس سے زیادہ پھیلاؤ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کمپیر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جتنا میر صاحب نے سمیٹ، مثلا کہ اس دشت میں اے سیل سنبھل ہی کے قدم رکھ، اس دشت میں اے سیل سنبھل ہی کے قدم رکھ، ہر سمت کو یہاں دفن میری تشنا لبی ہے۔ اب یہ اشتہاریں جو ہیں، یہ امیجز جو ہیں، یہ افتخار عارف کے علاوہ مجھے کہیں اور شاعروں میں کم ملتی ہے بہت ہی، اور کربلا کو سیکولرائز کر کے اس کے امیجز کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے، وہ میرے خیال میں نایاب ذخیرے ہیں اردو کے۔ ہماری ایک سوشولوجیکل کمزوری ہے، میری اردو معاشرے میں پیدا ہوا، بزبان فرنگ تعلیم دے دی گئی، اور بزبان فرنگ میری جرنلزم ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ صبح دوپہر شام میں ان لوگوں میں رہتا ہوں جو کہ اردو نہیں جانتے، شوق ہے اردو کا لیکن اردو نہیں جانتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ شعراء جو کہ عام طور سے مل جاتے ہیں آسانی سے، وہ پڑھنے کو آج لیٹسٹ افتخار عارف کی شاعری مجھے اپنے پاکستانی دوستوں سے بذریعہ لندن ملتی، ڈائریکٹلی میرے ہاتھ میں ان کا ذخیرہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ضرور، میں نے جو بات شروع کی تھی اسی پہ ختم بھی کروں گا کہ جب وہ کہ تیر کا رشتہ مشکیزے سے پرانا ہے، بہت پرانا ہے، تو مجھے وہی ایکوز میر تقی میر کے آتے ہیں جو اکثر ہم حلقے بریدائی سے تقریر کریں گے۔ یہ افتخار عارف کے ہاں مجھے بے پناہ ملتا ہے، اور جب ان کا عقیدہ سامنے آ جاتا ہے، حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے، تو اس لیے اس کو بلا ٹکٹ جنت کے اندر جانے دو۔ تو اس کے آگے میں اور کیا کہوں، کیونکہ بالکل ابھی تھکا ہوا آیا ہوں، اور افتخار عارف صاحب کی میں جتنا ان مداح ہوں، لیکن اتنا حال میں پڑھنے کو یہاں کم ملتا ہے۔ میں نے کہا
کہ میرے دوست کچھ ہیں جو کہ آج کل تو ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ بھی باتیں کرنا مضر ہے، لہذا کچھ بھیج دیتے ہیں مجھے، وہ میرے پاس تازہ ترین کلام افتخار عارف صاحب کا اگر مل جائے تو میں آپ سب کو بہت دعائیں دوں گا. بہت بہت شکریہ. جی اطہر صاحب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہیں گے اس بات پہ. نہیں، بس میں کتاب خدمت میں پیش کر دوں گا سعید نقوی صاحب کی، ان تک کتاب پہنچ جائے گی. میں کتابیں بھیجتا رہا ہوں انہیں انجمن سے، مگر وہ ہم نے 12 ان سے درخواست کی، وہ کبھی اتفاق سے تشریف نہ لا سکے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ پہلے وہ آپ نے یہ کتاب مجھے بھیجی ہے؟ نہیں ابھی نہیں، یہ تو آج ہی چھپ کے آئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے آپ کو کتابیں بھیجی ہیں انجمن کی. تو میں یہ کتاب بھیجتا ہوں، کبھی آپ تشریف لائیں اور دیکھیں کہ بہرحال یہاں میں حاضر ہوں گا، یقیناً حاضر ہو جاؤں گا. میں نے بتایا نا کہ میرے چاروں طرف میرا معاشرہ جو ہے، پاکستان میں جو انگریزی کا جرنلزم ہے وہ رہتا اردو والوں کے بیچ میں ہے. میں یہاں انگریزی کا جرنلسٹ ہوں، رہتا ہندی، ملیالم، تامل، بنگالی، ان کے بیچ میں رہتا ہوں. لہذا اردو شاعری کسی حد تک چھٹ جاتی، تو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے پروفیسر شاہد کمال صاحب موجود ہیں، لہٰذا ہماری گزارش جناب شاہد کمال صاحب سے ہے کہ وہ اپنے تاثرات ہمارے درمیان رکھیں. افتخار عارف صاحب کا نام عہد حاضر میں اردو کے ان شاعروں میں لیا جا سکتا ہے جو ہمیشہ سے اردو شاعری کے معیار کی ضمانت رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس زمانے میں افتخار عارف صاحب بحیثیت شاعر متعارف ہوئے تو ہمارے عہد میں اردو کے بہت بڑے بڑے لوگ موجود تھے. ایون یہ کہ علی سردار جعفری صاحب، فیض احمد فیض، مجدی سلطان پوری، جوش ملی آبادی، یہ تمام لوگ، اور اس کے بعد ایک لمبی قطار تھی لوگوں کی ہندوستان میں اور یہاں پاکستان میں، یوں کہیں گے پوری اردو دنیا میں ایک بہت بڑی قطار تھی لوگوں کی. اور ان لوگوں کے درمیان افتخار عارف صاحب نے اپنی شاعری کی انفرادیت کو منوایا. اور وہ زمانہ ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو تب سے لے کے آج تک ان کی شاعری کے معیار میں اور ان کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ دونوں چیزیں اوپر کی طرف گئی ہیں، ایک سیڑھی بھی افتخار صاحب نیچے نہیں آئے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے شعراء کی عمر آگے بڑھتی ہے تو ان کی شاعری میں ریپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے، وہ تمام چیزیں نہیں رہتی. اور ایک بڑا مسئلہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر شعراء کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے عہد کے تقاضوں سے اور اپنے عہد کے تلازمات سے وہ اتنے ہم آہنگ نہیں ہو پاتے جتنا انہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ افتخار عارف صاحب کی شاعری کا انفرادی وصف ہے کہ ہر عہد میں وہ اپنے عہد کے تلازمات سے، اس کے تقاضوں سے، اس کے مسائل سے ہم آہنگ رہے ہیں. سفر ملک سے لے کے بیرون ملک تک کا جو سفر ہے ان کی زندگی کا، اس میں ایک بڑا حصہ ان کے اس زمانے کا بھی ہے جو انہوں نے انگلینڈ میں گزارا. اور اس زمانے میں جو انہوں نے شعر کہے وہ اتنے مقبول ہیں اور معیار کے اس درجے پر ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح کے اشعار ہمارے یہاں شاید نہیں کہے گئے تھے. اور میں ابھی پچھلے دنوں محجری ادب کے حوالے سے کچھ پڑھ رہا تھا، کچھ غور کر رہا تھا، تو ایک چیز میرے سامنے آئی، وہ یہ کہ یہ محجری ادب جو ہے یہ اس کی گونج ہمارے ہاں کوئی 20 برس سے سنائی دے رہی ہے، 20-22 برس سے. لیکن اس حوالے سے بھی افتخار عارف صاحب کی وہ شاعری جو ان کے پہلے مجموعہ کلام مہر دو نیم میں پائی جاتی ہے، جس میں ہجرت سے متعلق بہت سارے اشعار، بہت خوبصورت اشعار موجود ہیں، تو اس میں ایک نہایت معنی خیز شعر اور ایک بہت ہی کمال کا شعر میری نظر سے گزرا. خاک میں شوکت پندار و انا ملتی ہے، اپنی مٹی سے بچھڑنے کی سزا ملتی ہے. اس شعر کی بین السطور میں جو کرب ہے اور جو ایک مسئلہ اٹھایا گیا ہے
وہ اس سے پہلے کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتا، کہ سب سے بڑا نقصان جو اپنے وطن سے بچھڑ جانے والوں کا ہوتا ہے کہ وہ کتنے ہی اچھے حالات میں کسی دوسرے جگہ پر رہ رہے ہوں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان کی انا اور ان کی تمام خودداری جو ہے وہ متاثر ہو چکی ہے، ایک بات۔ اور اس کو متاثر کرنے میں جو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے دنیا میں سیکنڈ سٹیزن کی، تو سیکنڈ سٹیزن کی جو اصطلاح ہے اس کو اس شعر میں جس طرح بیان کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں محجری ادب کی اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ افتخار عارف صاحب اب ہمیشہ اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری ایک خاص بات جو ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ زبان و بیان پر جو قدرت ہے، مطالعہ بہت وسیع ہے، اور زبان و بیان کی جو قدرت ہے وہ ان کے اشعار میں دکھائی دیتی ہے۔ لفظوں کا خوبصورت استعمال، جس کو ہم یا یوں کہہ لیں کہ لفظوں کو اپنی میرٹ پہ اگر اس عہد میں کوئی آدمی استعمال کرتا ہے تو وہ افتخار عارف صاحب ہے۔ جو شاعروں کا مسئلہ ہے وہ یہی دیکھا گیا ہے کہ اگر خیال بہت اچھا ہے تو لفظ جو ہیں وہ اس کی میرٹ کے مطابق نہیں آ رہے ہیں، پھر زبان کی غلطیاں بہت کرتے ہیں۔ بعض شاعروں نے تو یہاں تک کہہ دیا اپنے مطلب بزوں میں خود جسے کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، ہم اپنے خیال پر جو ہے وہ لفظ کی خوبصورتی کو، گرامر کو، علم بیان کو، سب کو قربان کر سکتے ہیں۔ لیکن افتخار عارف صاحب کی شاعری آپ پڑھ جائیے پوری کی پوری، آپ کو کہیں یہ بات محسوس نہیں ہوگی کہ کوئی لفظ جو ہے وہ اپنی موجودگی کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی بھرپور انداز سے خیال کو لفظوں کا جامہ پہناتے ہیں کہ جسے آپ آنے والی نسلوں کے سامنے رکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے اس طرح استعمال کی جاتی ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی اور یہ کوشش بھی رہی کہ افتخار عارف صاحب کی شاعری کو زیادہ سے زیادہ شامل نصاب ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں مجھے موقع ملا میں نے یہ کوشش بھی کی۔ تو ہمارے ہاں یوں تو افتخار عارف صاحب کی شاعری جو ہے نصاب میں پڑھائی بھی جا رہی ہے، اور اب بہرحال لوگوں نے اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ وہ شاعری ہے جو زبان و بیان کے اعتبار سے یہ اس درجے کی ہے کہ اسے آنے والی نسلوں کو سنوارنے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کو تو افتخار بھائی کی شاعری پر اتنی ساری باتیں ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں اتنی باتیں ہیں کہ وقت کا دامن جو ہے وہ تنگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن بہرحال میں نے ذاتی طور پر بھی انہیں انتہائی شفیق آدمی پایا، انتہائی شفیق، انتہائی مخلص اور بہت دردمند انسان۔ وجہ اس کی میں نے جو ان کی شخصیت کو دیکھا، اس کو ریڈ کیا، اس میں یہی بات میں نے پائی کہ وہ ان کے اندر دو باتیں ہیں۔ ایک تو وہ اپنے ماضی سے جڑے ہوئے آدمی ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ ایک توکل والے آدمی ہیں۔ ان سے جب بھی گفتگو ہوئی ہے تو ان کی شخصیت کا کوئی نیا پہلو سامنے آیا ہے ہمیشہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت طویل عمر عطا کرے، بہت صحت دے، اور میں انجمن ترقی اردو ہند کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے افتخار عارف صاحب کی سالگرہ کے موقع پر یہ پروگرام رکھا ہے اور مجھے موقع دیا، اور ایک بحیثیت پاکستانی کہ میں ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ایک شاعر کو، تو ہمارے تو خیر نہیں کہنا چاہیے، شاعر تو کسی حد بندی کا قائل ہوتا نہیں ہے، دنیا بھر ان کا شاعر ہوتا ہے، لیکن بہرحال جغرافیائی لکیریں جو ہیں یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس ریفرنس سے میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب کا، انجمن ترقی اردو والوں کا، کہ انہوں نے افتخار عارف صاحب کی
आज सालगिरह के मौके पर ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, चूँकि प्रोग्राम देर से भी शुरू हुआ था, तो बिला तमहीद हमारी गुजारिश जनाब इखलाक अहमद खान साहब से है कि वो अपना माइक अनम्यूट कर लें। और बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका कि आप इतने कम वक्फे में अपना वक्त निकाला हो रहा है जनाब इखलाक खान साहब। बहुत शुक्रिया। और ये तो खैर सआदत की बात है और इसमें होना ही था। जहाँ इफ्तिखार आरिफ साहब की बात हो, उससे ख़ास निस्बत है, ख़ास लगाव है। और ये बहुत तो सबसे पहले तो मैं उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और दुआ है कि अल्लाह उन्हें हमेशा इसी तरह से फ़ाल रखे और सेहतमंद रखे। और आज का दिन जो है वो नौरोज़ का दिन भी है। आज मैं इत्तेफाक से अपने शोबे में नौरोज़ का जश्न हमारे यहाँ था और बहुत सारे मुल्कों के लोग भी उसमें शामिल हुए। तो इस मुनासबत से मैं हाफिज़ का वो मिसरा ज़रूर पढ़ना चाहूँगा कि, और दोनों हैं, दोनों चीज़ें हैं कि उनका यौम पैदाइश भी है और नौरोज़ भी है कि बयाता गुल बे अफशानी मो मैं दर सागर अंदाज़ीम। तो ये एक बड़े खुशी का मौका है। और साथ साथ ये कि हम इस बात को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मौके पे कि उनकी कुल्लियात शाया हुई है सुख़न इफ्तिखार के नाम से। और ये वाक़यतन सुख़न इफ्तिखार है। और वो हमारी जो शायरी है या हमारे यहाँ की जो उर्दू की जो सुख़नवरी है, वो खुद उसके इफ्तिखार भी है, उसके लिए हैं। इसके अलावा जो 2-3 बातें मैं उनकी शायरी के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, मुख्तसरन अर्ज़ करना चाहूँगा। और इसका अक्सर लोग ज़िक्र भी करते हैं और बजा तौर पे करते हैं कि उनकी शायरी के कुछ बुनियादी इख्तिसासात हैं। अगरचे ये चीज़ें दूसरों के यहाँ भी हम देखते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तख्लीकी तौर पे और जिस कमाल सन्नाई के साथ जिस तरह से निभाया है, वो उन्हें इस पूरे मुआसिर शेरी मंजरनामे में एक मुमताज़ मकाम अता करता है। और वो उनकी पहचान भी है। और जैसे मिसाल के तौर पे जो चीज़ें जैसे मिट्टी की मोहब्बत है, तन्हाई है, हिजरत है, और उससे उससे मुतअल्लिक़ा जो इंसानी जज़्बात, एहसासात, तजर्बात, नाआसूदगी, नाहमवारी और ये जितनी चीज़ें भी हो सकती हैं, उसको जिस खूबसूरती से न सिर्फ़ बरता है, बयान किया है, बल्कि उनको नए इस्तिलाहात और नए अल्फाज और नए मुहावरों से आशना किया है। मसलन बहुत सारे अशार हैं जो हमारे ज़हन में आ रहे हैं। मसलन रोज़ी की मिट्टी का ईंधन है, सगे ज़माना है, पैगंबरों से भी ज़मीन का वफ़ा न करना है, या इस तरह की जो बातें हैं वो अब हमारे ज़रबुल अमसाल का हिस्सा हैं। और ये एक ज़ाहिर है हर कसर नाकस के बस की बात नहीं थी कि ये इस मकाम पे पहुंचा दें, इन तजर्बात को हमारे रोज़मर्रा का हिस्सा बना दें और शेर के तवस्सुत से। तो ये चीज़ इफ्तिखार साहब की एक बड़ी खूबी है। दूसरी, जैसा सैयदा आपा ने इशारा भी किया कि जो आशुराई मौज़ूआत को जिस तरह से उन्होंने निभाया है, और उन आशुराई मौज़ूआत को में जो हुर्रियत और कजकुलही का जो एक उन्सुर है, वो उन्होंने उसमें डाला है। तो ये चीज़ भी बड़ी खूबी से उनके हम देखते हैं और उससे हम महज़ूज़ भी होते हैं, इस्तिफ़ादा भी करते हैं, और ये भी उनका एक इम्तियाज़ है। तीसरी जो एक और चीज़ आती है वो है
ان کے ہاں ایک طرح کا متصوفانہ پن ہے، اور یہ دونوں طرح سے دکھائی دیتا ہے، جو مذہب یا مذہبی شخصیات خاص طور سے خدا کے حوالے سے یا حضرت رسول کے حوالے سے جو باتیں وہ کہتے ہیں، اور پھر دنیا میں سے جو حرص و ہوس اور ان باتوں کے حوالے سے جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی کمال کا ہے۔ اور اس کے حوالے سے انہوں نے اصطلاحات بھی جس طرح سے وضع کی ہیں، تو کئی بار مجھے تو جس طرح سے بے دل کے ہم دیکھتے ہیں، بانگے درا اور غبار رنگ اور اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں، اسی طرح سے ان کے ہاں جو پہلی بار غالباً دکھائی دیتے ہیں، جیسے گریہ جنو ہے یا غبار شعور ہے یا امیر حضوری ہے، یہ اس طرح کا گڑھنا اور زبان کو انریچ کرنا، زبان کو غنی کرنا، یہ ایک تخلیق کار کا کمال بھی ہے، اس کا فریضہ بھی ہے، لیکن اس کو ادا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس فریضے کو، وہ کم لوگ کر پاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جو جبلتوں کی وحشتناکیاں ہیں، اس کا بیان جس طرح سے وہ کرتے ہیں، ایک سرجن کی طرح جس طرح سے وہ کرتے ہیں، جو نثر میں منٹو کے یہاں دکھائی دیتے سوری، تو یہ اس طرح سے بے شمار خوبیاں جب ہم ان کے اشعار کو دیکھتے ہیں تو وہ عرفی کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ ظفر تاب قدم ہر کجا کے مین گرم، کرشمہ دامن دل میں کشد کے جائیں جاس۔ تو بے شمار خوبیاں ہیں جو اپنی طرف ہمیں کھینچتی ہیں۔ اسی طرح سے جیسا کہ ابھی انہوں نے اطہر بھائی نے، اطہر فاروقی صاحب نے اشارہ کیا کہ کس طرح سے ان کا مجموعہ جب یہاں پہ شائع ہوا اور اس کی مقبولیت، اور سیدہ آپا نے ذکر کیا کہ ابھی پچھلے ہفتے جو ہے جس طرح سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اگرچہ مجازی طور پہ ہی، اور پھر یہ کہ تمام ناقدین چاہے وہ مغربی ہوں یا مشرقی ہوں اس بات پہ متفق ہیں، اگرچہ بہت ساری بحثیں ہوتی ہے شاعر کی عظمت اور اس کے امتیاز کے بارے میں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ سب متفق ہیں، اور وہ یہ کہ جو شاعر یا تخلیق کار اپنے عہد کو یا اپنے ہمزاد تخلیق کاروں کو جس حد تک متاثر کرتا ہے، جو زیادہ متاثر کرتا ہے، وہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ غالب نے اور فیض نے اور اقبال نے اور اس طرح کے دوسرے شعراء نے اپنے بعد کے شاعروں کو یا اپنے معاصرین کو متاثر کیا، اور یہ چیز ہم خود افتخار عارف صاحب کے یہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد کی جو نسلیں آئی ہیں ان پہ ان کا بڑا اثر دکھائی دیتا ہے۔ ساتھ ہی ان کی جو شخصیت ہے یا ان کی جو شاعری ہے یا ان کا جو پورا جو تہذیبی اور تخلیقی جو پس منظر ہے، وہ ایک ایسی نسل ہے جو نایاب ہوتی جا رہی ہے، اور وہ چیز ہم افتخار عارف صاحب کے یہاں دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کلاسیکی روایات ہیں شاعری کی، وہ تمام تر ان کے ہاں برتی ہوئی دکھتی ہیں، اور اس میں ایک خوبی ایسی ہے جو غالباً ان کے معاصرین میں، مجھے تو میری کم علمی، کم مائگی اور کم سوادی ہوگی، لیکن میں نے نہیں دیکھی، وہ ہے اضافات کا بے تکلف استعمال اور اس سے استفادہ۔ یہ 1 صدی پہلے تو شاعروں میں پھر بھی نظر آ جاتی تھی، لیکن آج جیسے کہ جب میں نے اشارہ کیا کہ
روایات کا جو پاسداری ہے اس میں ظاہر زبان بھی ہے اور تمام چیزیں ہیں، تو یہ ایک بڑی خوبی ہے اور اس کے حوالے سے بھی میرے خیال سے توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افتخار عارف صاحب ایک صرف تخلیق کار نہیں، ایک بڑے شاعر نہیں، بلکہ ایک ادارہ ساز شخصیت کی حیثیت سے بھی ان کی پہچان ہے۔ اور جیسا کہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ منیم بے دشت و کوہ و بیابن غریب نیست، ہر جا کے رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت۔ تو اسی طرح سے ہم ان کو ادب کے میدان میں بھی اور ادب سازی کے میدان میں بھی اور ادارہ سازی کے میدان میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی ہم ان کو ایک نہایت کامیاب شخصیت کے حوالے سے پہچانتے ہیں۔ اور یہ ایک چیز ہے، اور یہ چیزیں ظاہر ہے کہ بغیر دل سوزی کے، بغیر محنت کے، بغیر خلوص کے اور خشیت کے یہ نصیب نہیں ہوتی۔ اور میں اسی لیے آخر میں بے دل کا ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ کہتا ہے کہ تپیدم نالا کردم آہ گشتم خاک گردیدم وفا افسانہ دارت کنی باعث شنید ازمن۔ اور یہ افسانے اور یہ جو وفاداریاں ہیں ادب کے تعلق سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے یہ کہے جاتے رہیں گے اور کہے جانے چاہیے۔ اور واقعتاً وہ ان کی شخصیت، ان کا فن، ان کا سرمایہ، تخلیقی سرمایہ، یہ سب ہمارے لیے مایہ افتخار بھی ہے اور ہمارا ورثہ بھی ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ اطہر فاروقی صاحب کو اور انجمن کو کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا اہم کام انجام دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ اخلاقان صاحب آپ کا۔ ابھی نیر عباس صاحب آئے تھے اور وہ غالباً چلے گئے، انٹرنیٹ کی شاید دقتیں ہیں، اور بھی کئی لوگ آنے والے تھے لیکن ایک ایک کر کے کئی لوگوں کا میسج آیا کہ کچھ لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے نہیں جڑ پا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو کچھ کام آ گئے ہیں، لہٰذا اب یہ محفل اپنے مقطع پہ پہنچ رہی ہے۔ ہماری گزارش جناب افتخار عارف صاحب سے ہے کہ وہی لہجہ، وہی زبان، وہی ادائیگی، وہی مصرع، وہی اشعار دوبارہ ایک بار ہمیں سنا دیں کہ جنہیں سن کر ہم لوگ بڑے ہوئے اور آج تک وہ لہجہ، وہ زبان، وہ آواز ہمارے کانوں میں گونج رہی۔ جناب افتخار عارف صاحب۔ آپ کا مائک میوٹ ہے، اسے ایک بار ان میوٹ کر لیں، مائک بند ہے آپ کا۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل۔ جی میں بے حد احسان مند ہوں انجمن ترقی اردو ہند کا اور برادر عزیز و مکرم جناب اطہر فاروقی صاحب کا کہ انہوں نے کرم فرمایا اور مہربانی کی، اور میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ آج کتاب کی جو دوسری اشاعت آپ سمجھیے ہندوستان میں اتنا بڑا حلقہ ہے اردو کا اور پڑھنے والوں کا اور شعر و ادب سے محبت کرنے والوں کا، اور اس موقع پر جب پاکستان کی کتابیں ہندوستان نہیں پہنچ پاتی اور ہندوستان کی کتابیں یہاں نہیں آ پاتی، تو یہ ایک طمانینت کا لمحہ ہے کہ چلیے انفرادی طور پر مجھے یہ موقع فراہم کیا اطہر فاروقی صاحب نے کہ انہوں نے وہاں آج، اور دیکھیے آج یوم شاعری بھی ہے، یوم روز بھی ہے، اور میں میرے ساتھ بھی اس کا انتصاب بہت فخر کی بات ہے۔ اور کیسے دوست مجھے نظر آئے تھے، اور ڈاکٹر سیدین نے اور
سید نقوی صاحب میں کو پوری تفصیلات نہیں معلوم ہے، وہ میں ان کے بزرگوں سے واقف ہوں سب سے، اور ان کا نیاز مند ہوں، اور پورے خانوادے کا وہ کیونکہ لکھنؤ کے بنیادی طور پہ رہنے والے، اور بہت تعلق ہے مجھے ان سے۔ صدیق الرحمان قدوائی صاحب کا تذکرہ ہوا، ہمارے بہت ہی محترم، اور وہ بھی اور عذرا بھابھی بھی ہمارے لیے خاندان کے لوگوں کی طرح ہیں۔ بہت ہی اچھا لگتا ہے جب باتیں ہوتی ہیں۔ اخلاق خان صاحب تو ہماری ان کی ملاقات ہندوستان میں بھی رہی اور ملاقات ایران میں بھی رہی، اور ہم نے ان کی پذیرائی اور ان کی منزلت اہل زبان و فرہنگستان زبان و ادب ایران میں دیکھی، یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو اب ڈاکٹر نذیر احمد اور ڈاکٹر قاسمی کے بعد ہمارے سب سے معتبر نمائندے ہیں فارسی زبان و ادب کے بر صغیر میں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے کرم فرماتے ہیں ہمیشہ اور عزت بخشتے ہیں۔ اور میں نے اطہر فاروقی صاحب کی تحریریں دیکھی ہیں، اور میں اس سے لطف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ مجھ کو یہ جو شوخ لکھنے والے ہیں یہ مجھے اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں، تو گزرتے وقت اگر ایک آدھ جملہ ادھر ادھر نہ پھینکا جائے تو مزہ نہیں آتا۔ اور میں ان کی تحریریں ہندی میں بھی پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ تو میں ان تحریروں سے جو یہ فیس بک پہ ڈالتے ہیں وہ پوری طرح سے آگاہ ہوں۔ اور اپنے بارے میں کچھ زیادہ گفتگو کیا کرنی، مگر یہ ضرور ہے کہ میں نے بہت محنت سے شعر لکھے، اور بہت سمجھیے 50-55 برس۔ ابھی انیسویاں آئے تھے اس پر اور پھر وہ چلے گئے۔ مجھے بہت حیرت سی بھی ہوئی جب، اور مجھ کو چیزیں معلوم نہیں ہیں، میں مگر توقع کر رہا تھا کہ انہوں نے تو میری کتاب پر بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ جو میری زندگی پہ اچھے مضامین لکھے گئے مقدمے کے طور پہ، انہوں نے باغ گل سرخ میں بہت اچھی گفتگو کی ہے، وہ ہوتے تو کیسا اچھا ہوتا۔ اور ایک آدھ اور دوست جن کا تذکرہ ابھی فراز رضوی صاحب نے کیا، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے لوگوں سے بات کی ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ ضرور ہو جاتا ہے کبھی کبھی، کوئی ہمیں اس کی پوری واقفیت نہیں ہوتی منظر کی، اور مگر نقصان ہمارا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے بارے میں جو کلبہ خیر کہنے والے ہیں، اگر اس میں سے کوئی ایک تصدیق کرنے والا نہ ہو تو پھر ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شروع میں عزیز احمد اطہر فاروقی نے ایک مزے کی گفتگو کا اشارہ کیا کہ زبان، ہم تو بس وہ بولتے ہیں جو ہم نے بچپن میں تو اردو پڑھی نہیں ہے، مگر جیسے ہم لکھنؤ میں رہتے تھے تو جو ہم نے زبان سنی تھی، اور ہمارے زمانے میں لکھنؤ بہت ہی ثروت مند شہر تھا، اور یعنی سمجھیے جس علاقے میں میں رہتا تھا اور جہاں میں پڑھتا لکھتا تھا، اسی علاقے میں اتنے بڑے لوگ تھے کہ کہیں اور مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلا جو یہ وزیر گنج اور بارود خانہ اور یہ جو گولہ گنج وغیرہ کے علاقے میں احتشام حسین صاحب ادھر رہتے تھے، اور علی عباس حسینی صاحب، اور آرزو لکھنوی، اور ادھر ہمارے ہاں جہاں ہمارا یعنی ددھیال، یعنی ہمارا جو گھر تھا جوہری محلے میں، تو وہاں اس کے قریبی سمجھیے فرنگی محل کا علاقہ تھا، تو رضا انصاری صاحب اور میں، جو فرنگی محل کا مدرسہ ہے، میں نے وہاں سے تعلیم کا آغاز کیا تھا، اور وہاں بہت یعنی شروع کے دن میں نے وہاں گزارے۔
उस जमाने में वहाँ हयातुल्लाह अंसारी साहब की निस्बत से भी सब लोग जानते थे उनको, और ये गाना का जहाँ रहते थे शुरू के ज़माने में कटरा बुतराब खां में, और बाद में मसूद हसन साहब, रिजवी अदीब और नैयर भाई, ये हमारे बड़े समझिए बुजुर्गों में थे। और आनंद नारायण मुल्ला जैसे जाफर अली खां सर, और तो लखनऊ जोश साहब चले गए थे दिल्ली, मगर लखनऊ वाले ने उनको अपना शुमार करते थे। मजाज जाहिर है कि कौन उनको लखनऊ का तस्वुर कर सकता है उस जमाने का उनके बगैर। तो ये सब था। तो शेर तो उसकी फजा में था, और वो भी लोग शेर कहते थे जो समझिए नाआशना थे तालीम से, और किसी मदरसे में नहीं गए थे, उम्मी शुरा जिन्हें आप कहते हैं। घर की खवातीन शेर कह लेती, मौजू कर लेती थी शेर, और मिसर पढ़ती थी। तो ऐसे में शेर कह लेना तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। और एक मैगजीन है कॉलेज का, मैं जुबली स्कूल और जुबली कॉलेज और लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये तीन में मेरे इस तरह की तालीम के हिस्से थे। तो उनमें सब में कहीं मैंने उर्दू उस तरह से, तो एक मैगजीन है जिसमें लिखा हुआ है इफ्तिखार हुसैन आरिफ तालिब इल्म दर्जा हफ्तुम। तो गोया तब से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ, और 7वीं जमात में भी मैंने उल्टी सीधी कुछ की हुई है, तब आजमाई। फिर मैं पाकिस्तान आ गया, और पाकिस्तान आने के बाद जो मैंने 4-5 गज़लें लिखी, तो वो कुछ ऐसे हो गया कि उसकी कुछ पजीराई हो गई। मैं टीवी में काम करता था और टीवी पे प्रोग्राम करता था, तो शोहरत तो मेरी बहुत हो गई हुई थी, लोग जानते थे मुझे, पहचानने लगे थे, और उम्र मेरी छोटी थी। मगर फिर कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि मैंने संजीदगी से शेर की तरफ तवज्जो दी, और मेरे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, सलीम अहमद साहब ने, वो जो उर्दू के नक़ाद, कि तुम्हें फैसला करना चाहिए कि तुम शो बिजनेस में रहोगे या अदब में जाओगे। तो फिर मैंने टीवी छोड़ दिया और मैं और काम करने लगा। फिर मैं लंदन चला गया, वहां से मैं चला गया अमेरिका, कुछ देर मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गुजारे, ऐसे ही बिल्कुल कोई खास डिग्री वगैरह नहीं ली थी, मगर कुछ देर वापस रहा। वहां से वापस आया तो मैंने उर्दू मरकज कायम किया। और मगर शेर मेरी किताब जब मैं छोड़ के पाकिस्तान गया था तो मेरी मेहदुनीम तैयार सी थी, मगर मैं डरा डरा रहता था, और मुझे खौफ आता था कि मैं क्योंकि लोगों की शेर और नज़्म गोई पे गुफ्तगू करता रहता हूँ, जब मेरी किताब छपेगी तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, अगर जरा सी भी गलती। चुनाचे मैंने अपने बुजुर्गों में शानुल हक़ी साहब को और शोहरत बुखारी को, यूसी साहब को, फैज साहब को, सबको मैंने अपनी नकलें करके दे रखी थी, और उनसे कहा था कि जो आप एडिट करेंगे बस। चुनाचे जो जो उन्होंने निकाल दिया वो मैंने भी निकाल दिया, और फिर ये मेरे दुनीम छप गई। मैं लंदन में था तो बस इसकी थोड़ी बहुत पजीराई हो गई, और थोड़े अरसे में बहुत से इसके एडिशन द्वारा छपे, और वहाँ हिंदुस्तान में भी इसके एडिशन छपे। तो खैर फिर अब क्या करें, जब एक दफ़ा इसमें आ गए तो शेर की तरफ ज़्यादा तवज्जो होने लगी। कुछ मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, और शायद कोई उस पे कोई यानी ये आजिज़ी के साथ नहीं कह रहा हूँ, ये अम्र वाक़या है कि मैंने बहुत कम लिखा, और कोई मुझे नाज वगैरह नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने मेहनत बहुत की शेर में, और शेर के बारे में और शेर कहने के सिलसिले में जो थोड़ा मुताला जितना भी कर सकता था मेरी विसात भर। मैंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया इसके अलावा कि मैं किताब से वाबस्ता रहता। और फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया तो मैं मुख्तलिफ इदारों में
میں وابستہ رہا اور اکادمی ادبیات پاکستان میں مقتدرہ قومی زبان میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی میں نے ان اداروں کی سربراہی وغیرہ جو ہوتی ہے روزی کے لیے رزق کے طور حصول کے لیے یہ کام میں نے کیے. پھر مجھ کو انہوں نے ECO کا پریزیڈنٹ منتخب کر لیا ایران میں, تو میں پہلا غیر ایرانی صدر تھا اس کا. اور بس یہ میں نے کیا, اور یہ میں نے 5-6 کتابیں جو ہیں وہ میں نے تھوڑی چھوٹی سی لکھی. مگر میں بہت ہی خوش نصیب آدمی ہوں کہ مجھے اچھے نقاد میسر آ گئے, اور ہندوستان میں اور پاکستان میں کم و بیش ابھی بزرگوں نے, فیض صاحب نے اور نارنگ نے اور شمس الرحمان نے اور نیر مسعود نے اور وارث علوی نے, اور ہمارے یہاں سبھی نے کم و بیش, قاسمی صاحب نے, انتظار نے, ممتاز مفتی نے, آفتاب احمد صاحب نے, انگریزی میں اردو میں بہت تھوڑا بہت لکھا گیا. تو ان معنوں میں بہت خوش نصیب ہوں. دیکھیے یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ ابھی میری کتاب کو چھپے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں. میں نے اطہر فاروقی صاحب سے میری بہت بات کی, ملاقات ہے, اور جسے کہتے ہیں یاد اللہ, مگر میں نے ان کو ایک بہت ہی اچھا منتظم, تو وہ اچھے ہیں ہی, مگر ایک اچھا دوست بھی پایا, اور ایسا دوست جو بغیر اصرار کے بلا شرط محبت کے قائل ہیں. چنانچہ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اسلام آباد میں, اور انہوں نے باغ گل سرخ بھی دلی سے شائع کی, اور اب یہ سخن افتخار کو انہوں نے اس مرحلے تک, اور آج پذیرائی کا یہ مرحلہ میسر آیا, یہ ان کی وجہ سے. مجھے احسان مند ہونا چاہیے, اور میں احسان مند ہوں. اللہ ان کو سلامت رکھے, اور ان کو ادب کی اور زبان کی اور اپنے ادارے کی خدمت کا موقع فراہم کرے. اب میں کیا آپ سے عرض کروں, بہت دیر گفتگو ہو گئی. میں 2-1 غزلیں آپ کو سنا سکتا ہوں بس. کوئی یعنی جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں, جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں. تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں, تم نے پوچھا تو ہوتا بتلا سکتا تھا میں. آسودہ رہنے کی خواہش مار گئی, ورنہ آگے اور بہت آگے تک جا سکتا تھا میں. کہیں کہیں سے کچھ مصرے, ایک آدھ نظم, کچھ شعر, اس پونجی پر کتنا شور مچا سکتا تھا میں. چھوٹی موٹی ایک لہر ہی تھی میرے اندر, ایک لہر سے کیا طوفان اٹھا سکتا تھا میں. جیسے سب لکھتے رہتے ہیں نظمیں, غزلیں, گیت, ویسے لکھ کر انبار لگا سکتا تھا میں. سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی, سخن حق کو فضیلت نہیں ملنے والی, سب پر داد شجاعت نہیں ملنے والی. راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جاب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی. راس آنے لگی دنیا تو کہا دل نے کہ جاب تجھے درد کی دولت نہیں ملنے والی. ہوس لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال, اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی. وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی, ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی. زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک, اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی. زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک, اس سے کم پر تو یہ نعمت نہیں ملنے والی. زندگی بھر کی کمائی یہی مصرے 2-4, اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی, اس کمائی پہ تو عزت نہیں ملنے والی. ایک میرے دو نیمی کی ایک غزل ہے, پس گرد جادہ درد نور کا قافلہ بھی تو دیکھتے,
पसे गर्दे जादे दर्द नूर का काफिला भी तो देखते, जो दिलों से होके गुजर रहा है वो रास्ता भी तो देखते। पसे गर्दे जादे दर्द नूर का काफिला भी तो देखते, जो दिलों से होके गुजर रहा है वो रास्ता भी तो देखते। ये धुआं जो है ये कहाँ का है, वो जो आग थी वो कहाँ की थी। ये धुआं जो है ये कहाँ का है, वो जो आग थी वो कहाँ की थी। कभी रावियाने खबर ज़दा पसे वाक़या भी तो देखते, कभी रावियाने खबर ज़दा पसे वाक़या भी तो देखते। ये गुलू गिरफ्तो बस्ते रसने जफा मेरे हम कलम, कभी जाबिरों के दिलों में खौफ मुकालमा भी तो देखते, कभी जाबिरों के दिलों में खौफ मुकालमा भी तो देखते। जो हवा के रुख पे खुले हुए हैं वो बादबा तो नजर में हैं, वो जो मौजे खून से उलझ रहा है वो हौसला भी तो देखते। ये जो आबेज़र से रकम हुई है ये दास्तान भी मुस्तनद, वो जो खून दिल से लिखा गया था वो हौसला भी तो देखते। मैं तो खाक था किसी चश्मे नाज में आ गया हूं तो मेहर हूं, मैं तो खाक था किसी चश्मे नाज में आ गया हूं तो मेहर हूं। मेरे मेहरबान कभी एक नजर मेरा सिलसिला भी तो देखते, मेरे मेहरबान कभी एक नजर मेरा सिलसिला भी तो देखते। और देखिए क्या मैं मुहाफिजे, अब इसमें ताली की एक सूरत है जो उर्दू शायरी में भी और फारसी शायरी में भी इजाजत है उसकी, इसलिए रूए सुखन किसी की तरफ है नहीं, हो तो रूसिया। मुहाफिजे रविश रफ्तगा कोई नहीं है, मुहाफिजे रविश रफ्तगा कोई नहीं है, जहाँ का मैं हूँ मेरा वहां कोई नहीं है। मुहाफिजे रविश रफ्तगा कोई नहीं है, जहाँ का मैं हूँ मेरा वहां कोई नहीं है। सितारगा से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि जाने जा कोई नहीं है। मुहाफिज रविश रफ्तगा कोई नहीं है, जहाँ का मैं हूँ मेरा वहां कोई नहीं है। सितारगा से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि जाने जा कोई नहीं है। फलक पे चांद सितारे जमी पे लालो गुल, फलक पे चांद सितारे जमीन पे लालो गुल, बस एक मैं हूं कि मेरा निशान कोई नहीं है, बस एक मैं हूं कि मेरा निशान कोई नहीं है। गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को, गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को अभी तो मैं हूं मगर बादज़ा कोई नहीं है। गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को अभी तो मैं हूं मगर बादज़ा कोई नहीं है। और इखलाक खान साहब आप तो गए होंगे उधर खुई जी तबरीज अलैहिर्रहमा के मज़ार पर, तो मुझे उसकी अभी जो तामीर नौ शुरू हुई तो मैं और डॉक्टर हद्दाद आदिल गए वहां, तो मैंने कभी कोई इर्तिजालन शेर नहीं लिखे, मगर उस रात जब मैं हजरत के मज़ार पर था और तकरीब से वापस आया तो होटल में अकेला था, तो मैंने गजल के चंद शेर लिखे। मियाने अरसे मौत हयात रक्स में है, मियाने अरसे मौत हयात रक्स में है, अकेला मैं नहीं कुल कायनात रक्स में है। मियाने अरसे मौत हयात रक्स में है, अकेला मैं नहीं कुल कायनात रक्स में है। उताके कुंगुरे अर्श के चराग की लौ, उताके कुंगुरे अर्श के चराग की लौ किसी गली के फकीरों के साथ रक्स में है। उताके कुंगुरे अर्श के चराग की लौ किसी गली के फकीरों के साथ रक्स में है। हर एक जर्रा हर एक पारे ज़मीन ज़मान किसी के हुक्म पे दिन हो के रात रक्स में है। हर एक जर्रा हर एक पारे ज़मीन ज़मान किसी के हुक्म पे दिन हो के रात
رقص میں ہے، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے، وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو، زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا، سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے۔ ملے تو کیسے ملے منزل خزینہ خواب، ملے تو کیسے ملے منزل خزینہ خواب، کہاں دمشق مقدر کہاں مدینہ خواب، ملے تو کیسے ملے منزل خزینہ خواب، کہاں دمشق مقدر کہاں مدینہ خواب، جنوں کا ورد و وظیفہ نہ اس میں اعظم عشق، جنوں کا ورد و وظیفہ نہ اس میں اعظم عشق، تو پھر یہ کیسے کھلے گا طلسم سینہ خواب، جنوں کا ورد و وظیفہ نہ اس میں اعظم عشق، تو پھر یہ کیسے کھلے گا طلسم سینہ خواب۔ سیاہ خانہ خوف و ہراس میں ایک شخص، سیاہ خانہ خوف و ہراس میں ایک شخص سنا رہا ہے مسلسل حدیث زینہ خواب، سیاہ خانہ خوف و ہراس میں ایک شخص سنا رہا ہے مسلسل حدیث زینہ خواب، خروش گریہ بے اختیار ایسا تھا، خروش گریہ بے اختیار ایسا تھا، تڑخ کے ٹوٹ گیا رات آپ کی نئے خواب، تڑخ کے ٹوٹ گیا رات آپ کی نئے خواب، انیس و آتش و اقبال سے مسلسل ہے، انیس و آتش و اقبال سے مسلسل ہے یہ سادہ کاری، یہ سنائی یہ نگینہ خواب، ملے تو کیسے ملے منزل خزینہ خواب۔ غزل بعد از یگانہ سرخرو ہم سے رہے گی، غزل بعد از یگانہ، غزل بعد از یگانہ سرخرو ہم سے رہے گی، مخاطب کوئی بھی ہو گفتگو ہم سے رہے گی، بعد از یگانہ سرخرو ہم سے رہے گی، مخاطب کوئی بھی ہو گفتگو ہم سے رہے گی، خس و خاشاک کی تقدیر ہے پامال رہنا، خس و خاشاک کی تقدیر ہے پامال رہنا، پامالی جہاں کے روبرو ہم سے رہے گی، ہم ہی کھینچیں گے فرد بے دلی پر خط تنسیخ، ہم ہی کھینچیں گے فرد بے دلی پر خط تنسیخ، یہ پامالی جہاں کے روبرو ہم سے رہے گی، غزل بعد یگانہ سرخرو ہم سے رہے گی، انیس آتش یگانہ محرمان عالم حرف، انیس آتش یگانہ محرمان عالم حرف، اور اب اس سلسلے کی آبرو ہم سے رہے گی، انیس آتش یگانہ محرمان عالم حرف، اور اب اس سلسلے کی آبرو ہم سے رہے گی، غزل بعد یگانہ سرخرو ہم سے رہے گی، مخاطب کوئی بھی ہو گفتگو ہم سے رہے گی۔ بہت مہربانی، آپ نے بہت سمخراشی کی بہت معافی، بہت معذرت، آپ نے عزت بخشی۔ اطہر بھائی میں ذاتی طور پر آپ کو بہت احسان مند ہوں، آپ نے بہت کرم کیا، بہت عزت بخشی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اب ہماری گزارش اطہر فاروقی صاحب سے ہے کہ وہ اختتامی کلمات
کے ساتھ جی اس محفل کو بس وقت آخر کی طرف لے چلیں. بیٹے جناب آپ کی آواز جو ہے وہ بہت مدھم ہے. جی ہماری گزارش عطر فاروقی صاحب سے ہے کہ وہ اب چونکہ یہ محفل اپنے اختتامی حصے کی طرف بڑھ چلی ہے لہٰذا اختتامی کلمات کے ساتھ اس محفل کو اختتام پذیر کریں. جناب عطر فاروقی صاحب. نہیں فراز بھیا اتنی اچھی شاعری کے بعد میں لوگوں کو بدہض نہیں کرنا چاہتا. میں ایک مرتبہ پھر مختصراً افتخار عارف صاحب کا اور تمام شرکا کا اور آپ کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی. بات کریں. بہت خوشی ہوئی. دوبارہ یوم پیدائش بہت بہت مبارک. نوروز مبارک اور سخن افتخار کی بہت بہت مبارکباد.